بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول ابن آدم تفرق لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس میں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کریں لیکن اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا۔ تو الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن اس میں بات اللہ تبارک و تعالی کی ہوتی ہے، اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کوئی بات ذکر کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اسی سے قرآن کریم اور حدیث قدسی کے درمیان بھی فرق سمجھ میں آ گیا کہ حدیث قدسی میں الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں جبکہ وہ بات نسبت کے اعتبار سے اللہ کی ہوتی ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور بات بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث حدیث قدسی ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم تفرق لعبادتی، اے انسان، ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے، اور یہ ندا ہے، ندائیہ جملہ ہے، ابن آدم سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے، اس کا مطلب ہے کہ اے ابن آدم تفرق لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقے کو، تیرے فقر و مفلسی کو میں ختم کر دوں گا۔ کیا مطلب کہ اپنی ساری دنیا کی مصروفیات میں سے میری عبادت کے لیے وقت نکالنے کی عادت پیدا کر لے، تو اس کے نتیجے میں، اس کی برکت سے میں تیرے دل کو غنا اور مالداری سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقے کو ختم کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو یہ کام نہ کرے، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تو میں تیرے ہاتھ کو مشغولیتوں سے بھر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے فقر و فاقے کو ختم بھی نہیں کروں گا۔ یعنی اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا تو تیرے کام ایسے پھیلتے چلے جائیں گے اور ایسے کاموں سے کام نکلتے چلے جائیں گے کہ تو اپنے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے فارغ نہیں کر سکے گا۔ عبادت کے لیے اگر فارغ نہ کر سکا تو کسی کے لیے بھی فارغ نہیں کر سکے گا۔ کتنی اہم بات اس میں ذکر کی گئی ہے کہ جو آدمی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے کاموں میں سب سے بڑی اس کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان پیسہ کماتا ہے، ضروریات زندگی کو جمع کرتا ہے، اپنے دنیا کے اسباب و ذرائع کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، اللہ ان سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں کیونکہ غنا عطا کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کے کفیل بن جاتے ہیں، اور فقر و فاقہ، مفلسی اور اسی طریقے سے انسان کی معاشی تنگیاں سب کی سب ختم اور دور ہو جاتی ہیں۔ بصورت دیگر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہیں کرتا، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، تو نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ فارغ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم جب وہ عبادت کے لیے فارغ نہیں ہیں تو چلو دنیا کے کاموں میں تو اس کے کام ہو رہے ہوں گے، نہیں نہیں نہیں، وہ مشغولیتیں اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں، کسی بھی چیز کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اس کے کاموں کے اندر ایسے پھنستے چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں سے عبادت کے لیے اگر وقت نہیں نکالتا تو کسی بھی چیز کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے اعراض کر کے زندگی گزاری، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اس کی معیشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بہت اہم بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہم سب ایک بحیثیت انسان اور مسلمان ہونے کے اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں، عبادت کے لیے وقت نکالیں، نماز کے لیے وقت نکالیں، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں، آخرت کے کاموں کے لیے وقت نکالیں۔ یاد رکھیں، انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس کے لیے وقت نکالتا ہے۔ یہ ایسا اصول ہے کہ کوئی بھی شخص اس اصول سے انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، میں اس کو وقت نہیں دے سکوں گا، اس کا مطلب آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ آپ اہمیت دیں گے تو ضرور وقت نکالیں گے۔
اہمیت کی بات ہے. انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس کے لیے وقت نکالتا ہے. تو جب یہ اصول سمجھ میں آیا تو اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ عبادت کو اگر آپ اہمیت دیں گے، بندگی کو اہمیت دیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو اگر آپ کچھ اہمیت دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی اہم چیز ہے یہ بھی زندگی کی، تو آپ اس کے لیے وقت نکالیں گے. چاہے کتنے ہی آپ کے کام پھنسے ہوئے کیوں نہ ہو اور آپ کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہو، لیکن نماز کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا. روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت آپ کی ہو رہی ہوگی. ذکر و اذکار اور دیگر معمولات زندگی اور آخرت کے کاموں کے لیے آپ کے پاس وقت ہی وقت ہوگا. آپ نکالیں گے وقت کیونکہ آپ اہمیت دے رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میرے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کو نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے. جس دن اس کے دل میں نماز کی عظمت پیدا ہوگی، وقت خود نکلنا شروع ہو جائے گا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ سمجھیے کہ دیکھیے، آپ چاہے کتنے ہی مصروف ہوں، سر کھجانے کی فرصت بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، تو کیا آپ کو اپنے بول و براز اور اپنے قضاء حاجت کے لیے، پیشاب وغیرہ کے لیے کیا وقت نکالنے کا اس موقع پر آپ کو وقت نہیں ملتا؟ کیا آپ اس اپنی مصروفیات میں سے کیا آپ اپنی ان حاجتوں کے لیے وقت نہیں نکالتے؟ کھانے پینے کے لیے وقت نہیں نکالتے؟ نکالتے ہیں نا. چاہے کتنے ہی آپ مصروف کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ مشغولیت کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایک انسان اپنی بشری تقاضے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے تو وقت نکالتا ہے نا. تو جب وہ اس کے لیے وقت نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وقت نکالنا اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے. تو جب آپ نے اس چیز کو اہمیت دی، وقت نکالا، تو آپ عبادت کو بھی اہمیت دینا شروع کر دیں، وقت خود بخود نکلنا شروع ہو جائے. اور انسان کی زندگی کا تو مقصد ہی عبادت ہے. جب مقصد ہی کے لیے وقت نہ نکلے تو پھر کس چیز کے لیے نکلے گا؟ دیکھیں نا، مقصود زندگی کیا ہے؟ مقصود زندگی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، الا لیعبدون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد زندگی عبادت ہے. جو شخص عبادت کے لیے وقت نہیں نکال رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مقصد کے لیے وقت نہیں نکال رہا اور غیر مقصودی چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. بہرحال اس حدیث سے ہمیں ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اور دوسری بات اس کے اندر فائدے اور فضیلت کے طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص بھی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ اور اللہ کا یہ انعام ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا اور مالداری عطا کر دیتے ہیں، فقر و فاقے کو دور کر دیتے ہیں. اگلی حدیث ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت واجتہاد. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا تذکرہ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بعبادت واجتہاد، اس کے خوب عبادت کرنے کا کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، واجتہاد، اور اس کے خوب مشقت اٹھانے کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص تو عبادت اور بندگی کے کاموں میں بہت زیادہ مشقتیں اٹھاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے، خوب عبادت کرتا ہے، خوب بندگی کے کاموں میں اپنا وقت لگا رہا ہوتا ہے. وذکر آخر، اور ایک دوسرے شخص کا تذکرہ کیا گیا برعات، اس کی تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے، کہ دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، سرکشی کے کاموں کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، جس کو ہم تقوی کہتے ہیں، ورع کہتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی کہتے ہیں. تو ایک ایسا شخص جو عبادت اور بندگی کے کاموں کے لیے خوب تھکا دینے والے کاموں میں لگا رہتا تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا کہ جو پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے والا تھا. ان دونوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ پوچھا گیا کہ بتائیے یا رسول اللہ، ان دونوں میں بہتر کون ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے، ان دونوں میں فوقیت کون رکھتا ہے؟ ایک طرف عبادت اور بندگی کے کاموں میں تھکا دینے والی عبادتیں ہیں، اور دوسری طرف پرہیزگاری اور تقوی اور گناہوں سے بچنے کے اندر محنت کرنا ہے. یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ان دونوں کے درمیان اگر ہم تقابل کریں تو افضل کون ہے، فوقیت کون رکھتا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تعدل بالرعاتی، لا تعدل بالرعاتی، پرہیزگاری کے ساتھ تم کسی بھی چیز کو برابر قرار مت دو. لا تعدل عدل سے ہے جس کے معنی برابری کے آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم اس پرہیزگاری کی زندگی اپنانے والے کے کسی کو بھی برابر قرار مت دو.
افضل تو دور کی بات ہے، برابر کو اس کے کمپیئر بھی نہ کرو، اس کے برابر میں بھی لا کے مت کھڑا کرو، افضل کہنا تو دور کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرہیزگاری کی زندگی اپنانے والا، تقوی کی زندگی کو اپنانے والا، نافرمانیوں سے بچنے والا، وہ سب سے افضل ہے۔ دوسرا شخص اس سے افضل ہونا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، آگے بڑھنا تو دور کی بات۔ یعنی الورع، یہ راوی نے اس کی تشریح کی ہے کہ رعا کا مطلب ہے ورع، ورع مانا تقوی، پرہیزگاری، جس کا حاصل یہ گناہوں سے بچنا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعلیٰ درجے کی عبادت اور نیکی کا کام اور انسان کے لیے اعلیٰ درجے کے افضلیت کے مقام پر فائز ہونے کا ذریعہ وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اس سے پچھلے درس کے اندر آخری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں 5 نصیحتیں ذکر کی گئی تھیں۔ ان نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کاموں سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گویا سب سے بڑی عبادت گزاری کا معیار کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ اور اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اپنانے والے سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے بڑھنا تو دور کی بات، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کریم میں بھی سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے انک لست بخیر من احمر ولا اسود، تم کالے گورے ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہو، تم کالے گورے ہونے کی وجہ سے بہتر اور فوقیت نہیں رکھتے کہ یہ کالا ہے، یہ ہلکے درجے کا ہے، یہ گورا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ نہیں 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 نہیں، انک لست بخیر من احمر ولا اسود، تم کالے گورے ہونے کی وجہ سے افضلیت نہیں رکھتے، الا ان تفضلہ بتقوی، مگر یہ کہ تم تقوی میں آگے بڑھ جاؤ، تقوی میں تم فضیلت رکھو، تقوی میں تم فوقیت رکھو تو تم افضل ہو سکتے ہو۔ تقوی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی فضیلت اور اس کا معیار قائم ہوتا ہے، وہ فوقیت رکھتا ہے۔ اس متقی بندے سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس متقی سے اگر کوئی آگے بڑھے گا تو وہ کون بڑھے گا؟ جو متقی ہونے میں اس سے بھی آگے ہو، جو تقوی اور گناہوں سے بچنے میں اس سے بھی زیادہ کوشش کرتا ہو۔ جتنا اعلیٰ درجے کا تقوی ہوگا اتنا اعلیٰ درجے کا مقام ہو۔ مختصر یہ، جتنا اعلیٰ درجے کا تقوی ہوگا۔ ایک شخص کثرت سے روزے رکھتا ہے، کثرت سے تلاوت کرتا ہے، کثرت سے عبادتیں کرتا ہے، دونوں ہاتھ سے صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ کی نافرمانیوں کے کرنے میں وہ جری ہے، تو یہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو اتنے سارے خیر کے کام اور نفل کام اور عبادت کے کام اور صدقہ خیرات کے کام وہ اگرچہ نہیں کر رہا لیکن گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے۔ یہی چیز آج ہمارے معاشرے میں ایسی ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں سے محو ہوتی چلی جا رہی، مٹتی چلی جا رہی۔ لوگوں نے دین کا معیار اور دین کا جو ایک معیار قائم کر رکھا ہے اپنے ذہن میں، وہ یہ کہ یہ راتوں کو تہجد پڑھنے والا ہے، یہ سب سے بڑا عبادت گزار، یہ دن کو روزہ رکھنے والا ہے، یہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے، یہ ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، یہ ہر سال حج کرتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ہم نے عبادت کے اعتبار سے آگے بڑھنے کو، ہم نے درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بھی آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے یہ بھی خیر کے کام ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی نیکی کے کام ہیں، یہ بھی انسان کو آگے بڑھ چڑھ کر کرنے چاہیے، لیکن جس چیز پر سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، وہ یہ کہ میں گناہ نہ کروں۔ اصل انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی کرے، عبادت کے کاموں میں لگے، اصل کمال یہ کہ گناہ سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ایک انسان جب تقوی والی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن گناہ سے بچ نہیں پاتا۔ جو بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور بچنے کی راہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی و پرہیزگاری کی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ ضرور ہموار کر دیتے ہیں۔ وعن عمرو بن میمون الاودی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمرو بن میمون الاودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لرجل، ایک شخص سے، وہو یعظہ، جبکہ آپ اس کو نصیحت فرما رہے تھے، یعنی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمائی۔ اغتنم خمسا قبل خمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنے مالداری کو اپنے فقر و فاقے اور مفلسی میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت اور فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ یہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس حدیث میں اغتنم کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس میں ذرا غور کیجئے گا۔ اغتنم کا مطلب ہوتا ہے غنیمت حاصل کرنا، اور غنیمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی مال کے لوٹنے کو کہتے ہیں، کہ کوئی مال انسان کو ایسا مفت میں مل جائے کہ جس کو انسان خوب کثرت سے حاصل کر سکتا ہو اور لوٹ سکتا ہو، جیسے کہ جنگ کے اندر بھی جو مال غنیمت کے طور پر ملتا ہے اس کو بھی مال غنیمت کہتے ہیں۔ کہ کافروں پر مثال کے طور پر مسلمان حملہ آور ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، کافر لوگ مال چھوڑ کے بھاگے، تو وہ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل جاتا ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے غنیمت ہر اس مال کو کہتے ہیں کہ جس مال کو انسان بغیر کسی محنت کے حاصل کر لے، بغیر کسی مشقت کے حاصل کر لے، اس کو بھی مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 نعمتوں کے لوٹنے کو کہا ہے، کہ 5 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن کو لوٹو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اٹھا لیں۔ بڑا عجیب مفہوم اس حدیث کے اندر پیش کیا گیا ہے کہ 5 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، اب اس سے پہلے کہ اللہ ان نعمتوں کو تم سے لے لے، تم اس میں لوٹ لو، لوٹ لو، دونوں ہاتھوں سے ان مالوں کو، ان نعمتوں کو قیمتی بنا لو۔ اور وہ 5 نعمتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی نعمت ہے جوانی کی نعمت، دوسری نعمت ہے صحت کی نعمت، تیسری نعمت ہے مال و دولت، یعنی انسان کا خوشحال زندگی گزارنا، اور چوتھی نعمت ہے فراغت اور فرصت کی نعمت، اور 5ویں نعمت ہے زندگی کی نعمت۔ ان 5 نعمتوں کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک عطا کرتے ہیں۔ جوانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بڑھاپا آتا ہے جوانی ختم۔ صحت مندی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بیماریاں آتی ہیں، صحت مندی کی زندگی ختم۔ مالداری ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، یہ مال ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایک انسان مال کے اعتبار سے اس درجے میں وسعت اور خوشحالی نہیں رکھتا۔ اسی طرح فراغت فرصت ہمیشہ نہیں رہتی، ایک خاص وقت تک کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، موت آ کر سارا قصہ ختم کر دیتی ہے۔ زندگی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، ایک خاص وقت تک رہتی ہے، اور موت آ کر سارا قصہ ختم کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 5 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو لوٹنے کا حکم دیا ہے۔ اب لوٹنا کیا ہے؟ جوانی کی نعمت میں، صحت کی نعمت میں، مالداری کی نعمت میں، فراغت کی نعمت میں، زندگی کی نعمت میں لوٹ مار مچا دو۔ کیسے؟ ان کو آخرت کمانے کا ذریعہ بناؤ۔ جوانی میں انسان خوب عبادت کر سکتا ہے، راتوں کو بھی کھڑے ہو کر لمبی لمبی تہجد کی رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اور اپنے پاؤں سے چل کر بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتا ہے۔ اپنی جوانی کے اندر جو طاقت اور قوت اور توانائیاں اللہ نے دی ہیں، اس کو اسلام کے لیے، دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کتنے کاموں میں صرف کر سکتا ہے۔ اپنی جوانی کو انسان قیمتی بنائے، صحت مندی کی حالت میں وہ کام کر سکتا ہے جو ظاہر ہے کہ بیمار ہو کر نہیں کر سکتا، مالداری کی حالت میں وہ کام، عبادات، مالی عبادتیں کر سکتا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ فقر و فاقے میں نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی مال کی عبادتیں ایسی ہیں جو مال
کی ہونے کی حالت میں انسان کر سکتا ہے. جب مال چلا جاتا ہے تو انسان کفی افسوس ملتا ہے، کاش کہ میں حج کر لیتا، اس وقت تو میرے پاس خوشحالی تھی، آج میں چاہتا بھی ہوں کرنا تو نہیں کر پا رہا. اسی طرح فراغت اور فرصت کے لمحات اور اپنی زندگی کے لمحات. بہرحال مختصر یہ کہ یہ 5 نعمتیں ہیں جن میں اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے. جس کے پاس ان 5 نعمتوں میں سے جو نعمت ہے اس کو غنیمت جانے، غنیمت جانے. پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ بہت کثرت سے دھوکے میں پڑے، کہ یہ نعمتیں تو ہیں لیکن لوگوں کو دھوکا پڑا ہوا ہے کہ جب تک وہ نعمتیں ہوتی ہیں انسان قدر نہیں کرتا. ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت. اللہ ہمیں قدردان بنا دے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ينتظر احدکم الا غنا مطغیا. تم میں سے کوئی شخص انتظار نہیں کرتا مگر الا غنا مطغیا، ایسی مالداری کا کہ جو اس کو سرکش بنا دے، او فقرا منسیا، یا ایسے فقر و مفلسی کا، ایسے فقر و فاقے کا کہ جو اس کو آخرت سے اور دین سے، اللہ سے غافل کر دے اور بھلا دے، او مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری سے، ایسی بیماری کا انتظار کرتا ہے کہ جو اس کو فاسد کر دینے والی ہے، اس کے بدن کو کمزور کر دینے والی ہے، او حرما مفندا، یا وہ ایسے بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو بڑھاپا آ کر اس کی عقل کو کمزور کر دے، او موتا مجہزن، یا وہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہے، مجہزن جو اچانک سے آ کر اس کو دبوچ لے، او الدجالا، یا پھر وہ دجال کے انتظار میں بیٹھا ہے، دجال کے آنے کے انتظار میں بیٹھا ہے. فالدجال شر غائب ينتظر، بس دجال تو وہ بدترین غائب ہونے والا وہ فتنہ ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو آئے گا تو ساری دنیا کے اندر فساد مچا دے گا. او الساعۃ، یا کوئی شخص تم میں سے کیا قیامت کا انتظار کر رہا ہے، قیامت کا منتظر ہے کہ قیامت کب آئے گی. والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت تو جب آئے گی تو وہ سخت اور شدید ترین مصیبت ہوگی، اور وہ انتہائی درجے کی کڑوی ہوگی. سخت ترین ہونے کو کڑوے ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب قیامت انتہائی سخت اور شدید قسم کی مصیبت ہوگی کہ جو آئے گی تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. اس حدیث میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غفلت سے بیدار کرنے کے لیے جھنجھوڑ رہے. جیسے کوئی آدمی اگر سو رہا ہو نا، اور آپ اس کو کہیں بھائی اٹھ جاؤ، وہ سوتا رہے. آپ اسے کہیں بھائی سونے والے اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو، وہ کروٹ لے کے دوبارہ سو جائے. تو آپ اس کو جگانے کے لیے یہ کہتے ہیں، اس کو بیدار کرنے کے لیے جھنجھوڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم کس کا انتظار کر رہے ہو، فلاں چیز کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب وہ آئے گی چیز تو پھر تم کھڑے ہوگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں جھنجھوڑا ہے، اور جھنجھوڑنے کے لیے آپ نے اس میں 7 چیزیں ذکر فرمائی ہیں. 7 چیزیں ذکر فرمائی ہیں. ان 7 چیزوں کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ جگانے اور جھنجھوڑنے کا ذریعہ ہے. سب سے پہلی چیز ہم دیتے ہیں مالداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مالداری کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ مالداری آئے گی تو کچھ کرو گے؟ لیکن مالداری کا مطلب تو یہ کہ مالداری تو سرکشی لے کر آتی ہے، وہ سرکش بنا دیتی ہے. جب مالداری آئے گی تو بجائے جاگنے کے تم اور غافل ہو جاؤ گے. دوسری چیز آپ نے ذکر کی ہے فقر و فاقہ اور مفلسی، کہ کیا تم فقر و فاقے کے آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ تو فقر و فاقے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم فقر و فاقے کے اگر انتظار میں بیٹھے ہو تو فقر و فاقہ تو ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کو اللہ سے وہ دور کر دیتا ہے. فقر و فاقہ انسان کو غافل کر دیتا ہے، آخرت سے دور کر دیتا ہے. تیسری چیز یہ ذکر کی ہے بیماری. بیماری کے انتظار میں بیٹھے ہو. بیماری کے انتظار میں کیا مطلب کہ بیماری اگر آئے گی تو بیماری میں تھوڑی تم کچھ کر سکو گے. بیماری آئے گی تو تم کچھ کرنا چاہو گے بھی تو نہیں کر سکو گے. کتنے ہی نارمل حالت میں ایک انسان اچھی زندگی گزارنے والا جب بستر پہ آتا ہے تو بہت سارے کام وہ نہیں کر پا رہا ہوتا. چوتھی چیز یہ ذکر کی ہے بڑھاپا. بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ایک انسان کو
بہت سارے کاموں میں کمزوری کی وجہ سے، سمجھ میں کمزوری، بدن میں کمزوری، اعضاء و حواس میں کمزوری، اس کی وجہ سے ایک انسان بہت سارے کام کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر پاتا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہی بڑھاپا، انسان جس نے جوانی میں سجدہ نہ کیا ہو، بڑھاپے کی حالت میں نماز بھی پڑھے تو زمین پہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اشاروں میں نماز پڑھ رہا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جوانی کی حالت میں جو انسان طواف کر سکتا تھا، ظاہر ہے کہ ویل چیئر پر اگر کوئی اور آپ کو دھکا دے رہا ہے تو وہ طواف ٹھیک ہے، طواف ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، لیکن یہ اس درجے کی عبادت تو نہیں ہے نا کہ جو جوانی کے اندر کی جاتی ہے اپنے پاؤں سے چل کر۔ پانچویں چیز یہ ذکر کی گئی ہے کہ موت، کیا تم موت کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ جب موت آئے گی تو تم جاگو گے؟ جب اس وقت موت آئے گی تو جاگنے کا وقت تو ختم ہو چکا ہوگا۔ جب ٹائم ختم ہو چکا ہو تو پھر جاگنے کا فائدہ تھوڑی ہے۔ اور چھٹی چیز ذکر کی ہے دجال۔ کیا تم دجال کے آنے کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ جب دجال آئے گا تو پھر تم بیدار ہوگے اور پھر جاگو گے؟ نہیں 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 نہیں، دجال یا دجال کی طرح کے جتنے بھی طاغوتی فتنے ہیں، وہ سارے فتنے جب آتے ہیں تو انسان کے دین کو متاثر کر دیتے ہیں، اور انسان ان فتنوں کے دور میں بہت سارے وہ کام نہیں کر پاتا جو بغیر فتنوں کے کر سکتا ہے۔ دیکھیے نا، ماحول معاشرے کے اندر اس وقت کتنے فتنے ہیں، بہت سارے کام دین کے اعتبار سے کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آگے یہ فتنوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے جب اور چھائیں گے خدا نہ خواستہ، تو پھر اور زیادہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے تو ویسے ہی انسان کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتویں چیز ذکر کی گئی ہے قیامت، کہ کیا تم قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ جب قیامت آئے گی تو جاگو گے؟ نہیں نہیں، قیامت آئے گی تو جاگنے کا وقت ختم، اس وقت تو نتیجہ نکلے گا، اس وقت تو حساب اور کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ بہرحال یہ 7 قسم کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ ان 7 چیزوں کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ذکر کی ہیں کہ کیا تم اس کے انتظار میں بیٹھے ہو، اس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ حاصل کیا نکلا؟ ان سب چیزوں کا انتظار مت کرو، جاگ جاؤ، غفلت سے نکل جاؤ۔ آج جاگنے کا وقت ہے، آج اگر جاگ گئے تو قیمتی بن جاؤ گے، کل جاگنے کا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا تو جاگنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے۔ ملعون لعنت سے ہے، لعنت کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں رحمت خداوندی سے دوری۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت خداوندی سے دور ہو جانا۔ تو دنیا ملعون ہے، یعنی اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے۔ دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو جب سے پیدا کیا ہے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا بے حیثیت ہے، دنیا بے وقعت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اس لیے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، ملعون وملعون ما فیہا۔ پھر فرمایا اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب ملعون ہے، سب کا سب ملعون، یعنی اس کے اندر، دنیا کے اندر جتنے اسباب اور ذرائع ہیں، جتنی دنیا کی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب ملعون ہیں۔ ان سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ہے۔ الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ 4 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قابل لعنت نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیزیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی لعنت اور پھٹکار نہیں ہے۔ باقی دنیا کی ہر چیز پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، وما والاہ، اور وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر سے قریب تر ہیں، اللہ کے ذکر سے قریب تر ہیں۔ جو اللہ کے ذکر کے قریب تر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے معنی پر مشتمل ہیں، اللہ کی یاد پر مشتمل ہیں۔ جیسے اگر ایک انسان دنیا کے اندر کوئی کھانے کمانے کی اور روزگار کی اور معاش کی بھی اگر مصروفیت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ حلال کماتا ہے،
جائز طریقے سے کماتا ہے، سنت اور شریعت کے مطابق کماتا ہے، اور کمانے کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتا، فرائض نہیں چھوڑتا، بیوی بچوں کے حقوق کو نہیں فوت کرتا، اس کا مطلب یہ کہ وہ حلال کما کر بھی عبادت کے کام میں لگا ہوا ہے۔ وہ کوئی دنیا طلبی میں نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کے اندر منہمک نہیں ہے، وہ دنیا کی محبت اور دنیا طلبی کی دوڑ میں نہیں بھاگ رہا۔ وہ حلال کما کر اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے اگر انتظام کر رہا ہے تو در حقیقت یہ بھی ذکر الہی پر مشتمل ہے، کیونکہ اس کی روزگار کی مصروفیت نے اس کو نماز سے غافل نہیں کیا، اس کے روزگار کی مصروفیت نے اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کیا، اللہ کے اور بندوں کے حقوق سے غافل نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ دنیا طلبی میں نہیں ہے، یہ ذکر الہی میں مصروف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب ملعون ہے، سوائے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے، اور وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر سے قریب تر ہیں۔ وعالم، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ عالم، عالم جو علم رکھنے والا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا متعلم، علم کو سیکھنے والا، علم کو سیکھنے والا جو حصول علم کی کوشش میں لگا ہوا ہے اس کو متعلم کہتے ہیں، جس کو ہم طالب علم بھی کہتے ہیں۔ تو چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہیں، قابل لعنت نہیں ہیں۔ ایک اللہ کی یاد اور اس یاد پر مشتمل جتنے اعمال ہیں وہ سب کے سب۔ دوسری چیز اللہ کے ذکر سے قریب تر جو چیزیں ہیں، یعنی ذکر الہی اور یاد الہی کا سبب بننے والے امور، وہ سب اس میں داخل ہیں، چاہے وہ دنیا کے کام ہی کیوں نہ ہوں، لیکن حلال و جائز طریقے سے ہوں اور آخرت سے غافل نہ کریں تو وہ سب ذکر الہی کے قریب تر کہلاتے ہیں۔ اور تیسرے اور چوتھے نمبر پر عالم اور متعلم۔ اگرچہ اس میں دو چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں، پہلی دو چیزیں، ان دو چیزوں کے ذکر کرنے سے آخری دو چیزوں کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی عالم اور متعلم ہم نہ کہتے تب بھی بات سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ عالم اور متعلم یہ والاہو کے اندر داخل ہیں۔ ذکر اللہ اور ذکر اللہ کے قریب تر کاموں میں عالم اور متعلم داخل ہیں، کیونکہ حصول علم کی کوشش میں لگنے والا یا اس علم کی دولت کو پانے والا، یعنی عالم اور متعلم، وہ ویسے ہی ذکر الہی اور اس کے قریب تر امور کے اندر داخل ہیں۔ تو پھر ان کو ذکر الگ سے کیوں کیا گیا ہے؟ ان کے الگ سے ذکر کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بطور مثال کے سمجھانا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے سمجھانے کے لیے پیش کی یہ دو چیزیں، کہ یوں سمجھو کہ علم یا علم کی حصول کی اور کوشش میں لگنے والا کوئی طالب علم دیکھا جائے تو یہ زبان سے اگر ذکر نہیں بھی کر رہا، یہ قرآن و حدیث کی کوئی چیز پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، علوم نبوت کو سیکھ رہا ہے، اگرچہ ظاہری اعتبار سے ذکر نہ بھی کر رہا ہو لیکن ذکر کے کام میں تو لگا ہوا ہے نا، اس لیے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے طریقوں کو سیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ علم اس کو اللہ تک پہنچائے گا، تو یہ ذکر تک پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ تو ایک مقصد تو یہ کہ آپ نے اس کو بطور مثال کے سمجھانے کے لیے ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ دوسرا مقصد اس کا ذکر کرنے کا یہ ہے کہ عالم اور متعلم یہ فوقیت اور فضیلت کے اعتبار سے ذکر کی گئی ہیں مصروفیات میں، کہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی ساری مصروفیتیں اس کے مثال میں پیش کی جا سکتی تھیں، مثلاً کھانا کمانا بھی اور معاشی مصروفیات بھی، جبکہ وہ حلال و جائز طریقے سے ہوں، وہ بھی ذکر کے طور پر پیش کی جا سکتی تھیں، لیکن آپ نے علم کی مصروفیت کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس مصروفیت میں لگنے والوں کی فضیلت ظاہر ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ بھی حصول علم کی مصروفیات میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، در حقیقت وہی لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ذکر سے قریب تر کہلانے کے قابل ہیں، کیونکہ ان کی مصروفیات براہ راست دین تک اور اللہ کی یاد تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بے حیثیت ہونے کو ذکر کیا ہے، کہ دنیا جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، جس کے پیچھے انسان اپنے آپ کو پاگل بنا دیتا ہے، اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے،
یہ دنیا تو اللہ کی طرف سے ملعون ہے. ایک ایسی چیز جو ملعون ہو، جس پر لعنت اور پھٹکار پڑی ہو، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت جیسی عمدہ اور قیمتی زندگی کو برباد کیا جائے؟ کیا وہ اس لائق ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت کی زندگی کو داؤ پر لگایا جائے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے محبوب حقیقی اور خالق حقیقی ذات کو بھلا دیا جائے دنیا کی وجہ سے؟ اللہ اکبر. اگر کوئی شخص جس کے دل میں عقل اور سمجھ ہو، جس کو اللہ نے دانائی بخشی ہو، اس کے لیے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونے کے لیے صرف اتنا جملہ کافی ہے: الا ان الدنیا ملعونۃ، الا ان الدنیا ملعونۃ. دنیا ملعون ہے، رحمت خداوندی سے دور ہے. جو چیز رحمت خداوندی سے دور ہو اس پر جان نہیں چھڑکی جاتی، اس کے اوپر انسان اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگاتا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث ہے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر. کیا حیثیت ہے مچھر کی؟ ایک مچھر کی کیا حیثیت، اس مچھر کے پر کی کیا ویلیو. اللہ اکبر. فرمائے کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربتن، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا میں پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے، پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے. دنیا کی فراوانی، خوشحالیاں اور دنیا کی وسعتیں، کشادگیاں دینا تو بہت دور کی بات، اللہ پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے اگر دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی. لیکن چونکہ دنیا ایک بے حیثیت چیز ہے، دنیا ایک بے وقعت چیز ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی رحمت کی نگاہ نہیں ڈالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بے حیثیت قسم کی اور حقیر قسم کی چیز اللہ کافر کو بھی دیتے، اور صرف دیتے ہی نہیں بلکہ خوب دیتے ہیں، خوشحالی کے ساتھ دیتے ہیں، وسعت کے ساتھ دیتے ہیں، فراوانی کے ساتھ دیتے ہیں، اور اتنا دیتے ہیں کہ بعض اوقات ایمان والے بھی اتنا نہیں لے پاتے. ایمان والوں کے اوپر بھی اتنی خوشحالی اور کشادگی نہیں ہوتی جتنا اللہ تعالیٰ کافروں کو دے رہے ہوتے ہیں. دنیاوی ترقیاں، دنیاوی عروج، دنیاوی اور مادی اعتبار سے ان کی ترقیاں، یہ دیکھا جائے تو یہ کوئی آج کی دنیا میں نہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر، اور چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر کھجور کے پتوں کے جو نشان، جو چٹائی بنی جاتی ہے نا، اس کا نشانات پڑ گئے. تو ایک صحابی نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ، وہ قیصر و کسریٰ تو نرم ملائم گدوں پر، اعلیٰ قسم کے غالیچوں پر ہیں، اور آپ اس حالت میں ہیں، آپ اس حالت میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سوچ میں پڑے ہوئے ہو، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہی اگر حالات کو دیکھ لیا جائے تو اس وقت کی سپر طاقتیں قیصر و کسریٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کو وہ چیزیں، وہ فراوانیاں نہیں دی تھیں جو کافروں کے پاس تھی. اور آج کے زمانے کو بھی دیکھ لیں تو ہر دور میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کافروں کو مجموعی اعتبار سے خوشحالی ملتی ہے، کشادگی ملتی ہے، وسعت ملتی ہے، فراوانی ملتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی مقبول ہیں اور مسلمان بی ویلیو ہے اور وہ ویلیو رکھنے والے ہیں اللہ کے نزدیک. نہیں، بلکہ دنیا ایک بے حیثیت چیز ہے، اس کا ملنا کسی کی مقبولیت کی دلیل ہے ہی نہیں. اس سے تھوڑی فضیلتیں اور مدارج قائم ہوتے ہیں، اس سے مقامات اور رتبے طے نہیں کیے جاتے کہ کسی کے پاس دنیا ہو تو وہ پہنچا ہوا ہے اور کسی کے پاس دنیا نہ ہو تو وہ پہنچا ہوا نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے، یہ کوئی درجے کا معیار نہیں ہے، اس سے کوئی رتبہ اور درجہ قائم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک بے حیثیت چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، مومن بندوں کو اس حقیر چیز سے، ایک بے حیثیت چیز سے دور رکھا ہے.
اب یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کر دوں. ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات یہ جو بات میں نے بھی ذکر کی نا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ظاہری اعتبار سے وسعت دیتے ہیں، خوشحالی دیتے ہیں، دنیاوی ترقیاں دیتے ہیں. ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور لوگ باقاعدہ آ کے بعض اوقات یہ پوچھتے بھی ہیں، آپ کے سامنے بھی ہو سکتا ہے، کس طرح کے سوالات ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ذہن میں کبھی پیدا ہوئے ہوں یا لوگوں کے آئے ہوں. وہ کیا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے سامنے دنیا اتنی نہیں کھلتی، ہمارے سامنے دنیاوی اعتبار سے فراوانی کی شکلیں نہیں ہوتی. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت نمازی متقی پرہیزگار لیکن معاشی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ جس نے ساری زندگی اللہ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا لیکن دولتوں کے انبار کے اندر دبا ہوا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو آپ کو یاد ہوگا، پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اس کا مطلب ایک جواب تو اس حدیث میں نے عرض کر دیا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں پر ہم اس طرح کی وسعتیں اور فراوانیاں کا تصور لے کے نہیں بیٹھیں گے. ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے خزانے ہیں، صرف نعمتیں نہیں، نعمتوں کے ان گنت خزانے، نہ ختم ہونے والے خزانے. ایسی نعمتیں کہ جس کو کبھی کسی انسان نے نہ سوچا، نہ کبھی اس کا خیال دل میں آیا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کانوں نے سنا ہو، نہ کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال و تصور بھی گزرا ہو. اللہ نے ایسی نعمتیں مومنوں کے لیے رکھی. ہاں، کافروں کے لیے جنت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے ان کے لیے دنیا میں رکھا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں. تو ایک جواب تو وہ ہے جو پیچھے گزرا ہے. دوسرا جواب اس حدیث میں غور کریں تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ دنیا بے حیثیت چیز ہے، اور بے حیثیت چیز اللہ اپنے محبوب بندوں کو، ایمان والوں کو نہیں دیتے. دیکھیں نا، آپ کو اگر کوئی بہت قیمتی چیز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ قیمتی چیز اپنے چاہنے والوں کو دیں گے، اپنے محبوب لوگوں کو دیں گے جن کو آپ پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی بالکل گری پڑی چیز ہو، کچرا ہو، تو آپ اٹھا کر اب کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ایسے کو بھی دے سکتے ہیں جس کی آپ کے نزدیک کوئی ویلیو نہ ہو. مثال کے طور پر جیسے کیلا ہے، اگر کیلے کو اگر ہم چھیلیں تو چھلکا کچرا ہے، اور اندر کا جو کیلا ہے جو کھانے کے قابل ہوتا ہے، آپ وہ اٹھا کر کسی ایسے کو دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور کچرا آپ اس کو دیں گے کہ جو آپ کے نزدیک ڈی ویلیو ہے، حقیر ہے، فقیر ہے. اب آپ اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا بے حیثیت ہے. اللہ کافروں کو کھول کھول کر دے رہے، اللہ کافروں کو کھول کھول کر دے رہے. کیوں؟ یہ بے حیثیت چیز ہے، کچرا ہے، کوڑا کرکٹ کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس دنیا کو بکھیر کر رکھ دیا. ایمان والوں کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے محدود طور پر دیا ہے، اعتدال کے ساتھ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے کہیں اس مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر مجھ سے دور نہ ہو جائیں، آخرت سے غافل نہ ہو جائیں، سرکش نہ ہو جائیں، دینداری سے، تقوی کی زندگی گزارنے سے اور عبادت اور بندگی کے کاموں سے کہیں غافل نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ بے حیثیت چیز ہے، بے حیثیت چیز اپنے پسندیدہ بندوں کو نہیں دی جاتی، ان کو اس سے دور رکھا جاتا ہے. ہاں، ناپسندیدہ لوگوں کو خوب دی جاتی. تو اس حدیث میں علماء نے لکھا ہے یہ دوسرا جواب ہے جو اس حدیث میں مل رہا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے اگر دنیا کھول بھی دیں اور وہ صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو اس کے لیے کھولنے کی حالت میں اس کو آزمائش اور امتحان کا شکار کرتے. یہ دنیا اگر آتی ہے نا تو آزمائش کے ساتھ آتی ہے. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کا ہار نہیں ہے کہ ایک انسان اس کو اپنے لیے فضیلت کا معیار اگر کوئی دو پیسے آپ کے پاس اگر کھل کر آنے لگے، کشادگی فراوانی کی زندگی نصیب ہو گئی، تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ آپ آزمائش میں آ گئے. اب خوب سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے قدم اٹھائیں، کہیں یہ مال آپ کو فتنے میں مبتلا تو نہیں کر رہا، کہیں آخرت سے غافل تو نہیں کر رہا، کہیں اس مال کے اندر منہمک ہو کر آپ اللہ سے، دین سے، شریعت سے، قرآن سے، ذکر سے، تلاوت سے دور تو نہیں ہیں.
پرکھتے رہیں، سوچتے رہیں، احتساب کرتے رہیں، اپنی جانچ پڑتال کرتے رہیں، کیونکہ یہ مال اس امت کے لیے فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ رکھا گیا ہے، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الضیعہ فترغبوا فی الدنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا الضیعہ، دنیاوی اسباب اور سامان کو جمع کرنے کے پیچھے مت پڑنا۔ ضیعہ اس کے معنی دنیاوی اسباب اور ذرائع، چاہے وہ معاش کے ذرائع ہوں، حرفت اور صنعت کی چیزیں ہوں، تجارتی سرگرمیاں اور مصروفیات ہوں، چاہے وہ کھیتیاں ہوں، باغ و بہار ہو، دنیا کی چیزیں جتنی بھی اسباب و ذرائع سے متعلق ہیں ان سب کو ضیاع کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا الضیعہ، دنیاوی اسباب و ذرائع کے پیچھے مت پڑنا، ان کو جمع کرنے کے پیچھے مت پڑنے لگ جانا۔ فترغبوا فی الدنیا، ورنہ تم دنیا میں رغبت اختیار کرنے لگ جاؤ گے، دنیا میں رغبت اختیار کرنے لگ جاؤ گے، یعنی تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اگر تم ان دنیا کے اسباب و ذرائع کے اعتبار سے ان کے اندر منہمک ہونا شروع ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی اسباب و ذرائع کو حاصل کرنا یا معاشی مصروفیات میں سرگرم عمل ہونا کوئی ناجائز ہے، یہ مطلب نہیں۔ اس حدیث میں اعتدال کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ناجائز کاموں سے، حرام کاموں سے بچتے ہوئے دنیا میں مصروف ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک تو یہ کہ ناجائز مصروفیات مت رکھنا کہ تم تجارتی سرگرمیوں میں یا جائیداد بنانے میں یا مال و اسباب جمع کرنے میں ناجائز ذرائع اختیار کرنا شروع کر دو۔ تو ناجائز ذرائع اختیار کرنے کا مطلب تو یہ کہ تھوڑی سی بھی مصروفیت اگر حرام کے اندر ہوگی تو وہ آخرت سے غافل کر دے گی۔ دوسرا، اگر جائز ذرائع کے اندر بھی اگر تمہاری مصروفیات ہیں تب بھی اعتدال کے ساتھ، انہماک نہ ہو، حد درجہ مصروفیت، اتنا مصروفیت اپنے اندر، اتنا مصروفیات میں پڑ جانا کہ انسان آخرت اور دین اور شریعت کے لیے وقت نہ نکال سکے، یہ بھی جائز مصروفیت ہونے کے باوجود بھی درست نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اجملو فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ تم دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو اور اللہ پر توکل بھروسہ کرو۔ گویا دنیا کے حلال مال کو طلب کرنے میں بھی اعتدال مطلوب ہے۔ لا تتخذوا الضیعہ، دنیاوی اسباب و سامان کو جمع کرنے کے پیچھے مت پڑے رہنا، فترغبوا فی الدنیا، ورنہ تم دنیا میں رغبت اختیار کرنے والے بن جاؤ گے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جس نے اپنی دنیا سے محبت رکھی، اضر بآخرتہ، اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ ومن احب آخرتہ، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت رکھی، اضر بدنیاہ، اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ فآثروا ما يبقى على ما يفنى، لہذا تم باقی کو فانی پر ترجیح دے دو۔ باقی سے مراد آخرت ہے اور فانی سے مراد دنیا، گویا کہ تم باقی کو فانی پر ترجیح دو، یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دو۔ اس حدیث میں دیکھیں دو پہلو ذکر کیے ہیں، ایک دنیا کا پہلو اور ایک آخرت کا پہلو، دونوں پہلوؤں کو ایک دوسرے کا متضاد قرار دیا ہے۔ جس نے دنیا سے محبت رکھی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ کیا مطلب؟ آخرت میں وہ نقصان اٹھا جائے گا، کیونکہ دنیا کی محبت کے ساتھ آخرت کی فکر اور آخرت کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ دنیا کی محبت حدیث میں آتا ہے ہر برائی کی جڑ ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت بھی ساتھ ہو اور آخرت کی طرف توجہ بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ اور پانی ہے۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ جس نے اپنی آخرت سے محبت رکھی، کیا مطلب؟ آخرت کا وہ متمنی اور آرزو مند ہوا، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے فکر مند ہوا، اضر بدنیا ہو،
اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ کیا مطلب؟ کہ جب وہ آخرت کی فکر رکھے گا تو اپنی دنیا کی بہت ساری چیزوں میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ کیا؟ کہ اپنی حرام لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی حرام خواہشات کو دبانا پڑے گا، دنیا کے اندر مفاد پرستی اور خود غرضی کی زندگی سے نکلنا ہوگا۔ ہر وہ خواہش کہ میں دنیا کی یہ چیز حاصل کر لوں، اس کو پورا کرنے سے انسان پہلے شریعت کے حکم کو سوچے گا۔ کیوں؟ اس کے نزدیک آخرت مقصود ہے نا۔ جب آخرت مقصود ہوگا تو دنیا کے اعتبار سے بہت ساری جگہوں پہ وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے اٹھائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا ہے، میں اس دنیا کی چیز کو حاصل اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں آخرت کا چاہنے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت، یہ دونوں محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نتیجہ ہے۔ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت، یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیا کے چاہنے والے بن جائیں یا آخرت کے چاہنے والے بن جائیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو ایک طرف ون سائیڈڈ ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے دونوں کشتی پہ پاؤں رکھنے ہوں گے، نہیں نہیں، دونوں کشتی پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ یا تو آپ دنیا کے چاہنے والے بنے یا آخرت کے چاہنے والے بنے۔ ون سائیڈڈ ہونے کے اعتبار سے اختیار تو ہے آپ کے ہاتھ میں، لیکن اگلے جملے پہ غور کریں، حدیث کا آخری جملہ، فآسروا ما يبقى على ما يفنى۔ فآسروا ما يبقى، جو باقی رہنے والی چیز ہے یعنی آخرت، اس کو ترجیح دے دو، فوقیت دے دو، على ما يفنى، فانی ہونے والی چیز پر۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ تو ہے کہ آپ جس طرف ہونا چاہیں ہوئیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایمان کا، اسلام کا، دین کا، شریعت کا تقاضا یہ ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عقل، دانش مندی اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ فانی زندگی پر مرنے کے بجائے باقی زندگی پر جان چھڑک دو۔ عقل کا بھی تقاضا یہی ہے نا۔ شریعت کا تقاضا تو آپ ایک طرف رکھیے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے، سمجھداری کیا کہتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو آپ خود یہ اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے کہ فانی زندگی پر مرنے کے بجائے باقی زندگی کو انسان اختیار کر لے۔ لیکن یہاں اس حدیث کے اندر ایک اہم بات میں ذکر کر دوں، بعض لوگ اس حدیث کا مطلب یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے مفہوم سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس حدیث سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کو حاصل ہی نہ کرو۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہاں جو تضاد پیش کیا جا رہا ہے نا، وہ دنیا اور آخرت کی محبت کا تضاد ہے۔ محبت، غور کیجئے گا، دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت کا تضاد ہے۔ دنیا کے حصول اور آخرت کے حصول کا کوئی تضاد نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ آپ دنیا کو بھی حاصل کریں، دین کو بھی حاصل کریں، آپ دنیا کی چیزوں کو بھی حاصل کریں، آخرت کی چیزوں کو بھی حاصل کریں، کوئی تضاد نہیں۔ بھئی ایک آدمی روزگار بھی کما رہا ہے، معاشی مصروفیات بھی اختیار کر رہا ہے، اور دن بھر میں 5 نمازوں کا اہتمام بھی کر رہا ہے، حقوق بھی پورے کر رہا ہے، تو دونوں چیزیں تو حاصل ہو گئی نا۔ دنیا کو حاصل کرنا اور دین کو حاصل کرنا، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، دونوں چیزیں جمع بھی ہو سکتی ہیں۔ آگ اور پانی کی جو میں نے مثال دی تھی، وہ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت ہے۔ محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتی، یہ بات پکی ٹھکی ہے۔ دنیا اور آخرت کی چیزیں تو جمع ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ آگ اور پانی کا رشتہ رکھتی۔ دنیا کی محبت کی یاد رکھیں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دنیا کی محبت مغلوب ہو اور آخرت کی محبت غالب ہو، یہ پہلی صورت۔ ٹھیک ہے، آخرت کی محبت غالب ہے، لیکن دنیا کی جتنی محبت مغلوب درجے میں بھی اگر ہے نا، وہ بھی بری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی تھوڑی سی بھی محبت دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو دنیا کی محبت تھوڑی سی بھی اگر ہوگی تو آخرت کو نقصان پہنچائے گی۔ تھوڑی سی بھی محبت، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 40% میرے دل میں محبت دنیا کی ہے، 60% میرے دل میں محبت آخرت کی ہے، لہذا اس کا مطلب میں صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ غلط ٹریک پہ ہیں۔ 40% محبت بھی آپ کے دل میں غلط ہے، 100% محبت آخرت کی ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگرچہ مغلوب ہے لیکن ہے تو نا، اس کا مطلب کیا؟ دنیا کی محبت سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے۔ دنیا تو قابل لعنت چیز ہے، پیچھے حدیث میں ہم نے پڑھا الا ان الدنیا ملعونۃ، دنیا قابل لعنت ہے، قابل محبت نہیں ہے۔ 40% بھی آپ کے دل میں اگر دنیا کی محبت ہے تو غلط ہے۔
اس کا علاج کیجیے، اس کا علاج کیجیے، ورنہ یہ نقصان پہنچائے گی۔ یہی 40% آج کہنے کو 40% ہے، کل آگے بڑھ کر 60% بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا کی محبت آگے غالب ہو کر دین کی محبت کو مغلوب کر سکتی ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ دنیا کی محبت مغلوب ہو اور آخرت کی محبت غالب ہو، تب بھی بری ہے۔ اور دوسری صورت، اگر دنیا کی محبت غالب ہو، مثال کے طور پر 60% ہو جائے، اور آخرت کی محبت مغلوب ہو جائے، تو یہ پہلی صورت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، پہلی صورت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت دنیا کی آخرت کی محبت پر بھی غالب ہو چکی ہے۔ یہ تو خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ اس سے بڑی بیماری کیا ہوگی کہ دنیا اس کے دل میں اتنی محبت کے درجے میں آ چکی ہے کہ اللہ اور دین اور شریعت سب پیچھے چلے گئے۔ تو دنیا کی محبت مغلوب ہو یا غالب، دونوں سے نکلنا ضروری ہے۔ ہاں، دنیا کو حاصل کرنا برا نہیں ہے، آپ کپڑے سلوائیں، آپ کھانا کھائیں، آپ پانی پئیں، آپ معاشی مصروفیات اختیار کریں، آپ گاڑی خریدیں، آپ گھر بنائیں، آپ دنیا کے سارے کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز بس خیال رکھیں، یہ ساری دنیا کی چیزیں آپ کے ارد گرد ہوں، آپ کے دل کے اندر نہ ہو۔ آپ کے ارد گرد تو ہوں لیکن آپ کے دل کے اندر نہ ہو، دل کے اندر صرف اور صرف اللہ ہو۔ یہ ہے اصل بات۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں آپ کے ارد گرد ہوں اور اللہ آپ کے دل کے اندر ہو، بس پھر آپ کامیاب ہیں۔ دل تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے نا۔ اگر آپ کا دل گاڑی میں، کپڑوں میں، عمدہ قسم کے زیورات میں اور دنیا کے اسباب و سامان میں لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب آپ دھوکے کی زندگی میں اپنی جان چھڑک رہے ہیں۔ یہ دل اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں دنیا جیسی گندی چیز کو بٹھایا جائے، یہ دل اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت کو سمایا جائے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن قیامت کا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا وہی نجات پائے گا۔ یہ بڑی گہری بات ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ دنیا حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے، دنیا کو دل میں بٹھانا یہ برا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا پیارا مضمون ہے ایک شعر کے اندر، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ کیا پیارا مضمون ہے۔ فرمایا آب یعنی پانی کشتی کے نیچے نیچے ہو تو کشتی کے لیے حفاظت کا ذریعہ، چلنے کا ذریعہ، آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور کشتی کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ کشتی اگر پانی نہ ہو تو کشتی چلے گی کیسے؟ تو اسی طرح دنیا نہ ہو تو ہم کیسے چلیں گے؟ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، کپڑے نہیں پہنیں گے اور کمائیں گے نہیں، تو ہمارے دین کے کام بھی کیسے ہوں گے؟ جس طرح کشتی کے نیچے پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح دنیا کی مثال کشتی کے نیچے موجود پانی کی طرح ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہی پانی اگر اٹھ کر کشتی کے اندر آ جائے تو یہ کشتی کی ہلاکت ہے۔ بالکل اس بات کو سامنے رکھ کر آپ حقیقت سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا حاصل کرنا کوئی برا نہیں، آپ حاصل کیجئے جائز اور حلال طریقے سے، لیکن محبت ہمیشہ آخرت سے رکھی۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں دنیا جو حاصل کر رہا ہوں یہ محبت کے ساتھ ہے یا بغیر محبت کے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس کو سن لیجئے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں؟ یہ پتا چلے گا محبتوں کے ٹکراؤ سے۔ اگر آپ دنیا کی وجہ سے آخرت کو پیچھے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اگر دنیا کی وجہ سے آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، دنیا کی وجہ سے اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، دنیا کی وجہ سے آپ نے حلال اور حرام کا فرق ختم کر رکھا ہے، اس کا مطلب آپ دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا آپ کی محبت کے ساتھ دل میں سما رہی ہے۔ اور اگر آپ دین کو ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، نمازیں ضائع نہیں کرتے، حقوق کو پامال نہیں کرتے، حق تلفیاں نہیں کرتے، دنیا کی وجہ سے خونی رشتوں کو بگاڑتے نہیں ہیں، دنیا کی وجہ سے آپ آخرت کے کاموں کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کا مطلب دنیا آپ کے ارد گرد ہے، آپ کے دل کے اندر الحمدللہ نہیں۔ یہ معیار ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا اللہ ہمیں خوب دے، یہ نہیں ہے ساری باتوں کا مطلب کہ دنیا سے ہمیں کیا لینا دینا، دنیا تو ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں، نہیں، دنیا چاہیے ہمیں، یا اللہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، فراوانی اور کشادگی کے اعتبار سے کسی سے پیچھے نہ رکھے، اللہ ہمیں خوب دے،
وسعت کے ساتھ دے، فراخی کے ساتھ دے، کشادگی کے ساتھ دے، لیکن اے اللہ تجھ سے ہم صرف اتنا سا مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے دل کے اندر محبت صرف اور صرف اپنی آخرت کی رکھ، دل کے اندر محبت دنیا کی نہ ہو، دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے اور آخرت کی محبت اللہ میں خوب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اس محفل کو، اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے اتنے پیارے پیارے فرامین اور ارشادات جو پڑھے اور سنے ہیں، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ دلوں کو نرم کر دینے والی، موم کر دینے والی احادیث اور روایات، یا اللہ جو تو نے ہمیں پڑھنے کی توفیق بخشی ہے، یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو رقت عطا فرما، نرمی عطا فرما، لطافت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، آخرت کی فکر پیدا فرما۔ آج تک دنیا کی محبت کے حوالے سے جو بے اعتدالیاں ہم سے ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا، آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تقوی عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام حاجات پوری فرما، تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ غزہ کے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے دشمنوں کو چن چن کر ہلاک اور تباہ و برباد فرما۔ حماس کے مجاہدین کو فتح و نصرت اور کامیابی اور فتح مبین عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔